أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر من همز ونفخ ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میرے دینی یا ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و صفات، کبریائی، برائی، ہر اچھی صفات اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا فانی میں پیدا کیا اور جو تمام دنیا والوں کا پالن ہار ہے، تمام دنیا والوں کو رزق دینے والا اور تمام لوگوں کی تدبیر کرنے والا ہے۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، وہ نبی جو سید الانبیاء ہیں، وہ نبی جن پر ایک بار درود بھیجنے والا اللہ کے 10 رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، جس ٹاپک کے تعلق سے بات ہوگی انشاءاللہ، وہ ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ رب العالمین کے نزدیک طلاق ہے۔ محترم سامعین کرام، سامعات کریمات، ابھی ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی، سماج میں آپ اگر نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں طلاق گویا کہ ایک کھلونا بن کر کے رہ گیا ہے۔ لوگ چھوٹی سی چھوٹی باتوں پہ طلاق 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 جیسے جملے کو اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کی جو خطرناکیاں ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین کرام، میں انشاءاللہ مختصر طور پر نکاح سے لے کر طلاق تک کے سفر کو وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ نکاح یہ ایک عبادت ہے، یہ الفت و محبت کا ذریعہ ہے، اور یہ نکاح انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہم سب کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے علاوہ
اس دنیا میں جتنے بھی اقوام و ملل پائے جاتے ہیں، جتنے اقوام و مذاہب پائے جاتے ہیں، ان تمام میں نکاح کا کوئی نہ کوئی تصور پایا جاتا ہے، لیکن نکاح ہے، نکاح اللہ رب العالمین نے نکاح میں محبت کو رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے نکاح میں مودت کو رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے نکاح میں چین و سکون رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں نکاح کو چین و سکون کا باعث قرار دیا ہے، نکاح کے ذریعے الفت و محبت کا پیغام اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہی میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکونت اختیار کرو، ان سے چین و سکون حاصل کرو، اور اللہ رب العالمین تمہارے درمیان یعنی شوہر بیوی کے درمیان الفت و محبت کو ڈال دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نکاح کے ذریعے گھر کو چین و سکون والا بنا دیتے ہیں، گھر میں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتی ہے۔ لیکن معاشرے میں دیکھ لیں کہ آج نکاح ہوتے ہی جو ہے واویلا مچ جاتا ہے، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طرح طرح کے لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ چند باتیں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نکاح کو الفت و محبت کا ذریعہ قرار دیا۔ محترم سامعین کرام، آئیے اور آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے شوہر و بیوی پر کیا حقوق عائد کیے ہیں، ایک شوہر کا بیوی پہ کیا حق ہے اور ایک بیوی کا شوہر پہ کیا حق ہے۔ میں مختصر طور پر بیان کروں گا، پھر آگے میں یہ بتاؤں گا کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے، اختلاف کی وجہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کا حل کیا ہے۔ کیا طلاق یہ ہمارے مسائل کا سب سے آخری حل ہے یا کیا طلاق ہر مسئلے کا حل ہے؟ انشاءاللہ میں مختصر طور پر اپنی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زوجین کے رشتہ کو لباس قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم اس کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر بیوی کو ایک لباس کے مانند قرار دیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں لباس کا کام کیا ہوتا ہے۔ لباس کا کام ہوتا ہے کہ انسان کو زیب و زینت بخشتی ہے۔ لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لباس سردی گرمی سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، لباس انسان کے سطر کو چھپائے رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر بیوی کا رشتے کے تعلق سے جو بیان فرمایا وہ کہا کہ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کہ تم اس کے لباس ہو اور وہ تمہارے لباس ہے۔ معلوم یہ چلا کہ اگر ہمارے درمیان کوئی مسائل پیدا ہو بھی جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اس کا حل کر لیں۔ اگر ہم راستے میں چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے کیچڑیں ہوتی ہیں، یا کیچڑ اچھل کے اگر ہمارے کپڑے پہ لگ جائے یا کیچڑ آئے ہمارے کپڑے کو خراب کر دے تو ہم کپڑے کو پھاڑ نہیں دیتے ہیں، کپڑے کو نکال کے پھینک نہیں دیتے ہیں، ہم کپڑے کو ضائع برباد نہیں کر دیتے ہیں، ہم اسے دھلتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ اسی تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اگر ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، اگر ہمارے شوہر بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کا حل نکالیں، اس کو حل کریں اور اس کو بیٹھ کر کے سمجھ کر کے اس کو حل نکالیں، اس کی ترتیب نکالیں اور جو بہتر شکل اور صورت ہو سکتی ہے اس کو اختیار کریں۔ ایک لباس جو انسان کو زینت بخشتی ہے، اسی طریقے سے ایک شوہر بیوی جو ہے ایک انسان کی زینت کے لیے شوہر بیوی ہے۔ یہ لباس جو انسان کے ستر کو چھپانے کا کام کرتا ہے، اسی طریقے شوہر بیوی جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں۔ شوہر جو ہے بیوی کے راز کو چھپائے رکھتا ہے اور بیوی شوہر کے راز کو چھپائے رکھتی ہے۔ بے شمار واقعات اس تعلق سے ہیں، میں مختصر طور پر میں آپ کو اور آگے لے کر کے چلتا ہوں اور میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے، بیویوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب شادی ہو کر کے گھر پہ آتی ہے شوہر کے گھر پہ تو اس کے گھر کی تمام ذمہ داری عورتوں کی ذمہ ہو جاتی ہے، اور عورتوں کو یہ بات جان لینا چاہیے، عورتوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ شادی کے بعد شوہر کے گھر کی ذمہ داری یہ عورت کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ شوہر کے گھر کی ذمہ داری عورت کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ عورت جو ہے گھر کے تمام امور میں اپنے ناحیے سے اس کو بہتر طریقے سے کرے۔ عورت
گھر کو جنت بنانے میں ایک اہم رول اور کردار ادا کر سکتی ہے، اور وہی عورت ایک گھر کو جہنم بنانے میں بھی رول اور کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے گھر کو جنت بنائے، جہنم نہ بنائے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے صحابیات کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ میں ایک واقعہ پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ ہم سب دیکھتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، سب سے چہیتی بیٹی، لخت جگر جسے ہم سب جانتے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام سے ہم سب جانتے ہیں، جس فاطمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے تمام عورتوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اس فاطمہ کا معاملہ دیکھ لیجئے، اس فاطمہ کا کردار دیکھ لیجئے۔ جب وہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، پیارے نبی کی لخت جگر ہے، گھر کی چہیتی بیٹی ہے، نبی کی چہیتی بیٹی ہے، پھر بھی جب اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد تمام کام وہ خود کرتی ہے، بشکیزیں اٹھاتی ہیں، تمام آٹے کے جو ہے گوندتی ہیں، یعنی کہ گھر کی جتنے بھی امور ہے وہ کر کے تھک جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کے شکایت کرتی ہیں اور غلام کا ڈیمانڈ کرتی ہیں، مطالبہ کرتی ہیں، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، اپنی بیٹی کے گھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر جاتے ہیں تو اپنے داماد سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم میری بیٹی سے کام کیوں کرواتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم میری بیٹی کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہو، تم اس کے لیے آسانی پیدا کرو، ان کے لیے بہتری پیدا کرو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا، اے فاطمہ تمہیں میں ایک دعا سکھلا رہا ہوں، ایک عمل سکھلا رہا ہوں جو تمہارے ایک غلام سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو ڈانٹے نہیں، چلائے نہیں، ان پہ غصہ کا اظہار نہیں کیے، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا اور آپ نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ جب تم غلام کا ڈیمانڈ کر رہی ہو، یہ عمل کر لو، یہ عمل تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے، جسے ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ گویا کہ 100 مرتبہ یہ تسبیحات ہیں، یہ 100 مرتبہ تسبیح کرنا ایک غلام سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اگر ہمیں غلام کی ضرورت ہے، اگر ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے، اگر ہمیں بے چینی ہوتی ہے کام کرتے وقت، اگر ہم تھک جاتے ہیں، تھک کر چور ہو جاتے ہیں، تو آئیے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کیجئے، انشاءاللہ خیر ہوگا، اور آپ کے تھکان ختم ہو جائیں گے اور آپ کے معاملات میں بھی آسان ہوں گے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جنت کو بالکل آسان قرار دے دیا۔ عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح نصیحت کی اور گویا کہ ان کے لیے جنت کو بالکل آسان قرار دے دیا، اور 4 کام کرنے کو کہا۔ اگر عورتیں 4 کام کر لے جاتی ہے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، جاؤ جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اگر کوئی عورت دنیا میں رہ کر کے 4 کام کر لے تو روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے یہ حکم دیں گے، پکاریں گے اس عورت کو جو دنیا میں 4 کام کیے ہوں گی کہ جس جنت سے چاہے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ 4 کام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المرأة اذا صلت خمسها، کہ ایک عورت اگر 5 وقت کی نماز کو ادا کر لے، نماز کو پڑھ لے، یہ جو فرض نماز ہے اس کی ادائیگی کر لے، وسامت شہرہا، اور رمضان کا روزہ رکھ لے۔ رمضان کیا؟ جو فرض روزہ ہے، 1 مہینے کا جو روزہ ہے وہ روزہ رکھ لے۔ وحسنت فرجہا، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے۔ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، تو اس عورت سے اللہ رب العالمین کہے گا، اس عورت سے روز قیامت یہ کہا جائے گا کہ تم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بس 4 کام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں سے، پہلا کام کرنا ہے
پہلا اور دوسرا کام جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پہ فرض قرار دیا ہے، نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، روزہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو یہ دونوں کام کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگر ایک عورت روزہ رکھ لیتی ہے، نماز پڑھ لیتی ہے اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، پردہ کرنے کا اہتمام کرتی ہے اور اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، شوہر جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کو مانتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے، شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت سے کہے گا، روز قیامت اس عورت سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں، اور ہم سب عورتوں کو ایک پیغام ہے کہ ہم ناشکری کا اہتمام نہ کریں، ہم شکر گزاری کریں کہ اللہ رب العالمین نے جتنا ہم کو نوازا ہے ہم اس پہ شکریہ ادا کریں اور شکر گزاری کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ کہا تھا کہ میں جب جہنم کو دیکھا، جب مجھے جہنم دکھایا گیا تو اس میں سب سے زیادہ تعداد جو ملی وہ عورتوں کو ملی، وہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ بتائی گئی کہ عورتیں شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ ایک واضح حدیث میں پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بھر اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھے معاملات کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی معاملہ ایسا پیش آ گیا جو شوہر کی مزاج جو بیوی کی مزاج کے خلاف ہو تو وہ بیوی فوراً کہہ دیتی ہے کہ میں جب سے آئی ہوں آپ کے پاس چین و سکون نہیں دیکھا۔ یہ ناشکری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی وجہ سے عورتوں کی سب سے زیادہ تعداد جہنم میں دیکھا میں نے۔ تو معلوم ہی چلا کہ عورتوں کو ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد بے شمار احادیث اس تعلق سے موجود ہے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں بے شمار واقعات موجود ہیں، لیکن مختصر طور پر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انسانوں میں سے کسی کو حکم دیا جاتا ہے سجدہ کرنے کا تو عورتوں کو حکم دیتا، اللہ تعالیٰ عورتوں کو حکم دیتا کہ عورت اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے، کیونکہ خاوند کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں، ایک واقعہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر کے آیا اور کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی سے کہا کہ اپنے باپ کی اطاعت کرو، فرما برداری کر، اپنے باپ کی بات مانو۔ وہ بیٹی کہتی ہے اے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک کہ آپ مجھے بتا نہ دیں کہ بیوی کا حق خاوند پر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بہت ہی عظیم حدیث ہے، جو عورتیں شوہر کی عزت نہیں کرتی ہے، جو عورتیں شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی ہے، جو عورتیں شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی ہے، اسے سن لینا چاہیے کہ شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کا مرتبہ کیا ہے۔ شوہر کو اللہ رب العالمین نے عظیم مقام عطا کیا ہے، عظیم اور مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بیوی شوہر کے زخم سے نکلنے والا پیپ یا وہ خون کو چاٹ بھی لے تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ مقام ہے شوہر کا، یہ مرتبہ ہے شوہر کا۔ اور آج ہم سب دیکھ لیں کہ آج عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کرتی ہیں، ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ شوہر کی بات نہیں ماننا، شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنا، شوہر کے ساتھ زبان درازی کرنا، شوہر کے ساتھ جو ہے ہر مسئلے میں لڑنا جھگڑنا، یہ ہمارے یہاں عام بات بن گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، وقت بہت کم ہے، میں بات بڑھا کے آگے نکلنا چاہ رہا ہوں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو یہ اجازت نہیں دیا ہے کہ شوہر کے اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ رکھ لے، یا شوہر کے مال میں سے کوئی مال کو صدقہ کر دے، یا شوہر کے گھر کسی کو آنے کی اجازت دے دے۔ یہ مقام مرتبہ پیارے حبیب نے شوہروں کو عطا کیا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب خیال رکھیں۔ اور اگر ایک بات میں یہ کہہ دوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے شریعت اسلامیہ نے
मर्दों को हुक्म दिया है, बेटों को हुक्म दिया है कि अपने माँ बाप की खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार कर ले, उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने बीवियों को हुक्म दिया है कि अपने शौहर की इताअत फरमा बरदारी करके अपने आप को जन्नत के हकदार कर ले। औरतों के लिए शौहर की इताअत फरमा बरदारी लाजिम और जरूरी है, यानी कि बीवियों के लिए शौहर उसका जन्नत है और जहन्नम भी है। जिस तरीके से बच्चों के लिए, बेटों के लिए उसके वालिदैन उसकी जन्नत और जहन्नम है, उसी तरीके से औरतों के लिए उसका शौहर उसके लिए जन्नत और जहन्नम है। आइए मैं बात और आगे बढ़ा रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे दरमियान इख्तिलाफ क्यों होता है, शौहर बीवी के दरमियान इख्तिलाफ क्यों होते हैं, इख्तिलाफात की वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहली वजह जो मैंने आपके सामने रखने जा रहा हूं, या जो मेरे तजवीज़ में है, वो ये है कि बेटी या बीवी अपने बाप की गरीबी बर्दाश्त कर लेती है लेकिन शौहर की गरीबी बर्दाश्त नहीं करती है, जिस बिना पे आज हमारे दरमियान बहुत सारे मसाइल हैं। मैं बहुत सारे वाक़यात जानता हूं, जो बेटी अपने बाप के घर में चूल्हा पे खाना बनाया करती थी, जो बेटी अपने बाप के घर में बिस्तरा, उनके पास सोने के लिए जो है अच्छे बेड और अच्छे इंतजामात नहीं थे, लेकिन जब उसकी शादी होती है उसके डिमांड बढ़ जाते हैं, उसके जो है मामलात बढ़ जाते हैं, उसको चाहिए गैस, उसको चाहिए फला 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 चीजें चाहिए। और आज इख्तिलाफ का सबसे बड़ा सबब जो मैं मान रहा हूं वो ये है कि बीवी या जो बेटी है वो बाप की गरीबी बर्दाश्त कर लेती है लेकिन शौहर की गरीबी बर्दाश्त नहीं करती है। आइए मैं और आगे आपको लेकर के चल रहा हूं, और इख्तिलाफ की वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह जो ये है वो ये है कि घर वालों का अमल दखल। अगर शौहर बीवी के दरमियान कोई मामलात हो जाते हैं, अगर शौहर बीवी के दरमियान कोई मसाइल होते हैं, तो उसमें घर वालों का जो अमल दखल होता है ये बहुत बड़ा रोल और किरदार अदा करता है। मैं एक वाक़या बयान करूं, बहुत छोटा सा वाक़या है, और देखिए कि कितनी हकीर चीज़ों पे तलाक हो जाया करती है। एक वाक़या ये है कि शौहर बीवी रहते हैं, दोनों काम करते हैं, सुबह को उठते हैं और फ्रिज से 2 अंडा निकाल के फ्राई करके नाश्ता करके वो दोनों अपने काम पे निकल जाते हैं। बाद में शौहर का फोन आता है बीवी को कि आज तुम काम से वापसी पे अपने घर मत आना बल्कि अपनी अम्मी घर चली जाना। वो बीवी पूछती क्यों, क्या वजह है, क्या मामला है, क्यों? तो वो नहीं बताता, लेकिन बहर के जिद करने पे वो शौहर बता देता है कि ऐसा ऐसा मामला है कि जो 2 अंडे रखे थे जो हमने बना के खा लिए हैं, ये बड़ी आपी के लिए अम्मी ने रखी थी और हमने बना के खा लिए हैं, तो ये मामला बिगड़ गया है, इसलिए तुम घर चली जाना अपनी अम्मी के, मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। बीबी की भी अना थी, वो भी अपने अना पे थी, वो वापसी में एक दर्जन जो 12 पीस अदद जो 12 अंडे लेकर के आती है और सास के सामने रख देती है और कहती लीजिए आपको 2 अंडे पे तकलीफ से आप 12 अंडा ले लीजिए। शौहर भी मौजूद है, सास भी मौजूद है, बीवी भी मौजूद है और बड़ी आपी भी मौजूद है, जो 2 अंडे की वजह से जब ये मामला बढ़ता है और आखिरी में तलाक तक का मसला पेश आ जाता है। सिर्फ 2 अंडे की बिना पे तलाक हो रहा है। मोहतरम सामईन किराम, तो बताने के मकसद ये है कि जो हमारे घर वाले जो मुदाखलत होती है शौहर बीवी के दरमियान, ये बहुत अहम रोल और किरदार अदा करता है इख्तिलाफ का और मसाइल का। जो माएँ होती हैं अपनी बेटियों को जो पढ़ाती हैं, जो समझाती हैं और जो उनको बताती हैं, वही माएँ वो पसंद नहीं करती है कि उसका बेटा उससे अलग रहे, लेकिन वही माएँ अपनी बेटी को दर्स देती है कि तुम चाहो तो अलग रहो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जी, यही औरतें, यही बीवियां जो चाहती है जवानी में शौहर के साथ अलग रहना, और जब बुढ़ापे में पहुंचेंगी तो वो खुद चाहेंगी कि उसका बच्चा उसे साथ में लेकर के रहे। क्या ये मुमकिन है? ये पॉसिबल है? हम सबको अपना सोच बदलना होगा, हम सबको अपनी ज़हन बदलनी होगी। और बिलखुसूस मैं औरतों से कहना चाहूँगा कि हम सब माएँ हैं, अगर अभी बीवी हैं तो आपको आगे जाके सास भी बनना है, तो आप सब अपना ख्याल रखिए और अपने मामलात को देखिए कि हमारा मामला हमारे शौहर के साथ कैसा है, हमारा मामला हमारे शौहर के घर वालों के साथ कैसा है। और उसके बाद आगे चल के मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब इख्तिलाफ हो जाए तो इख्तिलाफ का हल क्या है, हम इसको किस तरीके से हल करें। हम जो है जब इख्तिलाफ अगर हमारे सामने आए तो हमारा हल करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम दिया, वस्तौसु बिन्निसा, कि तुम औरतों के साथ नसीहत करो, उनके साथ अच्छा मामला करो।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، کیونکہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور جو سب سے اوپر کی پسلی ہے وہ بہت ٹیڑھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں پیغام دیا کہ عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پسلی کی جو ہڈی وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، تم اسے سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، تو تم اسے اپنی حالت میں چھوڑ بھی نہ دو اور اسے سیدھا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، لیکن اس کے معاملے میں تم نصیحت حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پیغام دیا مردوں کو، اور مردوں سے کہا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا معاملہ کریں۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے تو ان کے ساتھ بہتری کرے اور معاملات کو سمجھے اور سمجھ کر کے جو ہے ان آپس میں جو ہے رفع دفع کر لیں، معافی تلافی وغیرہ جو کر لیں، یہ بہتر ہے مردوں کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتی طور پر عورتوں کو کمزور بنایا ہے، ناقص العقل بنایا ہے، یہ جذبات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے طلاق کا جو حکم دیا ہے وہ مردوں کو دیا ہے، کیونکہ مرد قوی ہوتا ہے، مرد طاقتور ہوتا ہے، اس کے ذہن، جو مرد کا ذہن جو ہے قوی ہوتا ہے اور ہر معاملات میں سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرتا ہے، جذبات میں نہیں آتا ہے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو طلاق کا حکم دیا ہے وہ مرد کو دیا ہے، اور عورتوں کو اللہ رب العالمین طلاق کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہاں، عورتوں کو بھی اللہ نے خلا کا حکم دیا ہے، اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتے ہیں، اگر اتفاق سے بات نہیں بنتی ہے تو عورت بھی خلا لے سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں بہتری کرے، اسے مکمل سیدھی نہ کر دے یا اسے اپنی حالت میں چھوڑ بھی نہ دے، اسے اپنی حالت میں چھوڑنا بھی نہیں ہے اور مکمل سیدھی بھی نہیں کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہم کو ان کے ذہن کو سمجھنا ہے، ان کے معاملات کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے ہمیں بہتر معاملہ کرنا ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ کے سامنے لگا ہوا یہ پوسٹر کہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ وہ طلاق ہے۔ ابغض حلال الی اللہ الطلاق، یعنی کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ ہے طلاق۔ تو کرنا کیا ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہمارے درمیان آئے تو پہلے کوشش کریں کہ ہم شوہر بیوی ہی اس معاملات کو جو ہے ختم کر دیں، اختلاف کو ختم کر لیں، یہ بہتر یہ ہے۔ اگر ہمارے شوہر بیوی کے درمیان بھی نہیں ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں تک، جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان تک معاملات کو لے جائیں، وہ ہمارے معاملات کو سمجھائیں اور صلح کروا دیں، آپسی اتفاق کروا دیں۔ اگر ان سے بھی نہیں ہوتا ہے تو ہمارے سماج ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہم سماج تک جائیں، معاشرہ تک جائیں۔ اگر وہاں بھی اتفاق نہیں ہوتا ہے تو جا کر کے آخری حل کیا ہے؟ وہ طلاق ہے۔ ابھی جیسا نہیں کہ اگر بیوی نے جو ہے چائے میں چینی زیادہ ڈال دی یا کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا اور ہم نے طلاق دے دیا، نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بلا وجہ کسی کو طلاق دیتا ہے یا کوئی عورت بلا وجہ طلاق مانگتی ہے تو جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ محترم سامعین کرام، تو معلوم یہ چلا کہ ہمیں طلاق کی یہ ترتیب ہے، ہمیں ترتیب کا خیال رکھنا ہے، اور طلاق کے بعد کا جو مرحلہ ہے یہ نہایت ہی پیچیدہ ہے، اور آج ہم سب طلاق لینے کے لیے لے لیتے ہیں، دینے کے لیے دے دیتے ہیں، لیکن بعد کا جو مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس کی فکر نہیں کرتے ہیں، ہم جذبات میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے طلاق دے دیتے ہیں اور لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمیں کس نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک طلاق یافتہ عورتوں کو جو ہے معاشرے میں کیا عزت ہے، لوگ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کس طرح کے طعنے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر بچہ ہو تو بچہ جو ہے ماں کی ممتا کے لیے ترس جاتا ہے، باپ کی شفقت کے لیے ترس جاتا ہے، بچے کی پرورش نہیں ہو پاتی ہے، بچہ جو ہے بے دین ہو جاتا ہے، بچہ بے راہ روی جو ہے اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے بعد آج ہم سب جو دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت عام ہے کہ اگر ہم بیٹی والے ہیں تو ہم طاقت والے ہیں، ہم قوت والے ہیں، اگر کسی نے کسی وجہ سے طلاق دے دیا ہے تو ہم جا کر کے فوراً معاملہ کو درج کرواتے ہیں، کیس کرتے ہیں، مقدمہ کرتے ہیں، اور ناجائز فائدہ اٹھا کر کے لڑکے پہ جو ظلم کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو طلاق کا مسئلہ ہے، جو ہماری جو موجودہ جو حکومت ہے یا جو اس حکومت ہند میں جو ہے طلاق کے جو شریعت کے بالکل خلاف معاملہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی پہ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ اگر آپس میں اختلاف ہو گیا ہے اور اختلاف کی نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے تو جو شرعی ناحیے سے طلاق
طلاق ہے وہ طلاق دلوائیں، اور بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچیں، اور اگر اختلاف ہو جائے تو اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس طلاق جیسے ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے والا بنائیں۔ اگر آپس میں کسی کے درمیان نا اختلافی ہے، اختلافات ہیں، نا اتفاقی ہے، نا چاکی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دے، ایک دوسرے کے اندر جو ہے محبت پیدا کر دے، ایک دوسرے کے دل کو جوڑ دے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی شوہر بیوی کے درمیان کوئی معاملات ہیں تو ان کے معاملات میں آسانی پیدا فرما کے ان کے اندر الفت و محبت پیدا کر دے، اور ہم تمام لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے، اور ہم تمام لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے، ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت پیدا کر دے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پہ، ایمان پہ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین، تقبل رب العالمین۔